اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، اس نشست میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور خاکساری اور آپ کی سادگی دوسروں کے درمیان، صحابہ کے درمیان کیسے ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے کو تم سے الگ کر لوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں میں اپنے کو ممتاز کر لیتا ہے۔ یعنی لباس میں، نشست و برخاست میں اپنے آپ کو ممتاز بنا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور آپ کی سادگی اور آپ کا لباس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو اسے آ کر دریافت کرنا پڑتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو سامنے رکھیں، اور آج کے علماء کرام ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں، قوم کے رہنما ہوں، دانشور ہوں یا پیر اور گدی نشین لوگ ہوں، ان کی نشست و برخاست، ان کا لباس، ان کی وضاقتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کس قدر نسبت ہے، اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ایک سفر میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قیام کے لیے پڑاؤ ڈالا، تو ساتھیوں نے اپنی اپنی باری لگا لی۔ کسی نے کہا میں پانی لے کر آؤں گا، کسی نے کہا جانوروں کے لیے چارہ لاؤں گا، کسی نے کہا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ آپ ذرا خود غور کیجئے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو عقیدت اور جو محبت تھی، اور جس طریقے سے وہ آپ پر اپنی جان نچھاور فرماتے تھے، وہ کیسے یہ بات گوارا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا اور عام صحابہ کی طرح لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے اور اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان اپنے آپ کو ممتاز بنا لوں، لباس، خوراک، وضاقتہ، کسی بھی معاملے میں۔ آج کے قائدین کو ان واقعات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ غزوہ خندق کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ صحابہ کرام پیٹ پہ پتھر باندھے خندق کھود رہے ہیں، مدینہ کے دفاع کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی حجرے میں سائبان میں بیٹھے صحابہ کرام کو ہدایات دے سکتے تھے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پیٹ پہ پتھر باندھے خندق کھود رہے تھے۔ بلکہ جہاں کہیں کوئی سخت چٹان اور پتھر آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی جاتی اور آپ اسے اپنے دست مبارک سے ضرب لگا کر توڑتے تھے۔ ایک صحابی نے ان حالات میں، جب پیٹ بھوک کی وجہ سے اندر کو پٹکے ہوئے تھے، اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک اٹھایا تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، اور اسی غزوہ خندق کے موقع پر جب اسلام کی سربلندی کے لیے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جانے والی تھی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو وہ فتح مبین عطا فرمائی کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد دشمن تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، اب تم اس کے اوپر حملہ کرو گے۔ اب ہم اس کے بعد دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے، اب دشمن کو دفاعی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔
تو محترم سامعین کرام، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت تھی تو یہ کس چیز کے لیے تھی؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے، اور دین کو قائم کرنے کے لیے، اور اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے جس جد و جہد کی ضرورت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما زندگی قرار دیا، تاکہ آج اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ اس راستے میں یہ منزلیں بھی آ سکتی ہیں کہ جب پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اسے سربلند رکھنے کے لیے اور اسلامی ریاست کے کام کے لیے ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں، اور یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم کیا ہوتا تھا؟ ایک عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور غالباً فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے بات نہ کر سکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور انتہائی شفیقانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو تمہاری طرح سوکھا گوشت اور سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی۔ یعنی اس قدر عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سواری پر تشریف لائے، تو آپ نے عقبہ کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے گستاخی سمجھا اور معذرت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا تو ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اسے بار بار ٹال نہیں سکتے تھے۔ آپ آ کر سواری پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی شان دیکھیے، آپ نے نیچے اتر کر سواری کی مہار پکڑ لی۔ اللہ اکبر! یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک جھلک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد